الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران کی 28 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ دوستی سے منع فرماتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کا تذکرہ تھا اور اللہ کی قدرت کا بیان تھا، اور اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک ہیں اور اس ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں اس کو دے دیں، جس سے لینا چاہیں اس سے لے لیں۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہیں بلندیاں دیں، جسے چاہیں پستیوں میں گرا دیں۔ اللہ رات کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کرتے ہیں، جس سے دن اور رات ایک دوسرے سے کبھی موسموں کے اعتبار سے بڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ زندہ جو ہے جاندار، اس سے بے جان چیز کو، اور بے جان سے اللہ جاندار کو نکالتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہیں تو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو شخص یہ کرے گا یعنی کافروں سے دوستی کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تمہیں اندیشہ ہو، تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو ان کی طرف سے شر پہنچنے کا، تکلیف پہنچنے کا، تو اس صورت میں تم ان سے ظاہری دوستی کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اس صورت میں اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی ناراضگی اور اپنے غصے سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ سے تم بچ تو نہیں سکتے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، آپ فرما دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اگر تم کافروں کے ساتھ دوستی رکھو اور دل میں اس کو چھپا کے رکھو، اس کو ظاہر نہ کرو، او تبدوه، یا تم اسے عملاً ظاہر بھی کرو، یعلمہ اللہ، تو اللہ اسے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ وہ سب جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ
خیر محضرا، جس دن کے ہر نفس، ہر شخص جو بھی اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو برے عمل کیے ہوئے ہوں گے ان کو بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو یہ وہ تمنا کرے گا، چاہے گا، خواہش کرے گا کہ کاش کہ اس کے اور اس برے عمل کے درمیان دور دراز کی مسافت ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ نہایت ہی شفقت فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میرا اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، آپ فرما دیجئے تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور اتنی سخت وعید ہے اس آیت میں بھی اور قرآن پاک کی اور بہت سی آیات میں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ یہ یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے، اور انہوں نے پھر مدینہ منورہ ہجرت کی، تو ان کے جو عیال تھے، جو بچے تھے، وہ مکہ میں رہ گئے۔ اور جو مہاجرین مکہ میں آئے، جن کے بچے یا جن کے کچھ خاندان مکہ میں رہ گیا، تو وہاں ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ لیکن حضرت حاطب ایسے تھے کہ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا، کیونکہ کافر ان کو تکلیف دیتے تھے، جو بھی مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے ان کو نقصان اور تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو مکہ کی ایک عورت جو گلوکارہ تھی، گانے والی تھی، وہ مدینہ منورہ میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو ہجرت کر کے آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ مکہ میں تھے اور آپ مکہ کے بڑے لوگ تھے، بڑے شریف لوگ تھے، آپ وہاں موجود تھے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا اور میرا گزارا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد بدر کے اندر سردار مارے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میری حالت یہ ہو گئی کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری کچھ امداد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کے نوجوان تو تیرے پیچھے مرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ کہنے لگی کہ جب سے بدر کی لڑائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ساری محفلیں انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی بنو عبد المطلب کو کہ اس کی مدد کریں۔ انہوں نے نقدی بھی دی اور پوشاک وغیرہ بھی دی، جس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے ایک خفیہ تیاری کر رکھی تھی کافروں کے اوپر حملہ کرنے کی۔ حضرت حاطب یہ بڑے صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا، حالانکہ مخلص تھے، یہ سمجھا اور یہ خیال کیا کہ مکہ میں ہر ایک مہاجر کے رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کی حفاظت تو کسی نہ کسی درجے میں ہو ہی جاتی ہے، میرا تو وہاں کوئی نہیں، کیوں نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ جو ہے احسان کر دوں، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور باقی فتح تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا اور مسلمانوں کی یہ جو خفیہ تیاری تھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ مسلمان یہ تیاری رکھتے ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی جب تیاری ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ہمارا یہ راز مکے والوں کو نہ بتانا، ان پر یہ راز ہمارا نہ کھلے۔ تو جبریل امین آگے، انہوں نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور یہ فرمایا کہ وہ عورت اس وقت روضہ خاخ میں ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت زبیر بن عوام اور ایک اور صحابی تھے،
ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم جاؤ، وہ عورت ہے تمہیں وہاں ملے گی، وہاں اس کے پاس حاطب کا خط ہے، وہ خط اس سے لے آؤ، روضہ خاک جگہ کا نام ہے، وہاں تمہیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تیزی کے ساتھ گھوڑوں کو دوڑایا اور جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ عورت ہمیں بعینہ اسی جگہ پر ملی، اور ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا کہ وہ خط جو تمہیں ہے تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں، اس نے انکار کیا۔ انہوں نے تلاشی، خط نہ ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس خط ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے پاس خط نہ ہو، لیکن ہمیں نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو شرافت کے ساتھ خط دے دو، اگر نہ دیا تو ہمیں اس کو لینے کے لیے تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو ہم اتاریں گے، ہم اس طرح نہیں جائیں گے۔ تو اس نے پھر اپنے ازار میں سے وہ خط نکالا اور دے دیا اور لے کر واپس آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، اور میرا ایمان بالکل کامل ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ نے فتح تو آپ کو دینی ہے، میں نے یہ چاہا کہ ان کے اوپر احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے بچے محفوظ ہو جائیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کہاں گوارا کر دی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اور میں اس کی گردن جو ہے اڑا دوں، اس نے ہمارا راز جو ہے وہ فاش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حاطب جو ہے یہ سچ کہتا ہے، اس کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے اس کو چھوڑو۔ حضرت عمر نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو چاہو کرو، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت عمر کے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اس وقت آیت سورۃ ممتحنہ کے نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، تم جو ہے میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں محبت کے پیغام بھیجتے ہو۔ اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اور آپ ابھی جو عشاء کی نماز میں آیات آپ نے سنی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ آیات ساری یہ بتاتی ہیں کہ کفار کے ساتھ موالات، دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب یہ آیات اتری، اور بہت سی آیات ہیں جن میں کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل مبارک، اور اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام کا جو تعامل تھا غیر مسلموں کے ساتھ، وہ بڑے احسان کا تھا، بڑے اچھے اخلاق کا تھا، درگزر والا معاملہ تھا، سب کچھ تھا۔ بہت سی مثالیں ملتی ہیں، آگے بتاتا ہوں چند ایک۔ اور قرآن پاک کی آیات میں یہ ہے کہ بھائی کسی کافر سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اب ان آیات سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو یہ کام کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب دو جماعتوں کے درمیان آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ آسانی، امید ہے آپ کو بات سمجھ آئے گی، بڑی آسان کر کے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جب آپس میں کسی کے تعلقات ہوتے ہیں، میرے اور بھائی خضر کے درمیان کوئی تعلقات ہیں تو اس کے کوئی درجات ہیں، کوئی دو جماعتیں ہیں ان میں تعلقات ہیں تو ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کوئی درجہ تو ایسا ہوتا ہے جس کو موالات کہتے ہیں، کوئی درجہ ہوتا ہے جس کو مواسات کہتے ہیں، کوئی درجہ ہوتا ہے جس کو مدارات کہتے ہیں، کوئی درجہ ہوتا ہے جس کو معاملات کہتے ہیں۔ یہ چار طرح کے درجات ہوتے ہیں: موالات، مواسات، مدارات، معاملات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ دوستی۔ اس جو موالات، جو دوستی ہے، یہ کون سی دوستی ہے؟ یعنی دلی محبت اور دلی دوستی، کہ انسان اپنے دل سے اس سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ تعلقات اس نے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ موالات کا درجہ ہے۔ اور یہ کسی کافر کے ساتھ درست نہیں، کسی کافر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کافروں سے اس طرح کی دلی دوستی رکھے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک نے منع کیا وہ اس دلی دوستی سے منع کیا ہے۔ موالات، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس آیت میں بھی یہی ہے
کہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو مسلمان دوست مت بنائیں۔ یہ دوستی سے مراد دلی دوستی ہے، دلی محبت، قلبی تعلق اس کے ساتھ۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پھر انسان کیا کیا کرتا ہے، تو اللہ نے منع کر دیا۔ دوسرا درجہ ہے مواسات کا، غم خاری، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھائی کرنا۔ یہ ان کافروں کے علاوہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کے علاوہ تمام کافروں کے لیے جائز ہے، یعنی کافروں کے ساتھ غمخواری، ہمدردی، ان کے ساتھ جو ہے ہر طرح خیر خواہی کرنا، یہ جنگی کافروں کے علاوہ سب کافروں کے لیے جائز ہے۔ جو اہل حرب ہیں، جنگی کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ جائز ہے۔ اور تیسرا قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے نیکی اور انصاف کرنے سے ان کافروں کے ساتھ جو نہ تو تم سے قتال کر رہے ہیں اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے وہ نکال رہے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں نہیں آ رہے اور تمہیں گھروں سے نہ انہوں نے نکالا، جیسے ہجرت کی، نہ ان کی مدد کی، تو ایسے کافروں کے ساتھ تم نیکی کرو، احسان کرو، انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون، جنہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا، تمہارے ساتھ قتال کیا، لڑائی کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں منع کرتے ہیں، اور جو ان کو دوست رکھے گا وہ ظالم ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ قلبی تعلق کسی کافر کے ساتھ نہ ہو، جو دوستی ہے، مواسات، ہمدردی، خیر خواہی، یہ حربی کافروں کے علاوہ سارے کافروں کے ساتھ جائز ہے۔ مدارات کا جو معاملہ ہے، مدارات کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، خوش خلقی، یعنی ظاہراً خوش خلقی ہو اور دوستانہ برتاؤ، ایک ہے دلی محبت ہے، ایک ہے ظاہری طور پر کسی کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کرنا۔ یہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ ان کافروں کا نفع، یعنی ان کافروں کو نفع پہنچانا مقصود ہو، یا کوئی کافر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے نا اس کو مہمان نوازی نہ کرو، اس کو باہر نکال دو۔ ہاں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، اس کا اکرام کرو۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ یہ جو برتاؤ ہے ظاہری خوش خلقی کا، اچھی اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا، ظاہری دوستی کا برتاؤ کرنا، تاکہ میرے اس عمل سے یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طرح کے اچھے اخلاق انسان کو اختیار کرنے چاہیے جو اسلام نے بتائے، کہ بھائی ہمارے اس عمل سے یہ کیا ہو، یہ اسلام کی طرف مائل ہو، انہیں فائدہ پہنچے۔ ظاہر ہے اسلام قبول کریں گے تو جہنم سے بچ جائیں گے، یا یہ ہے کہ ان کی طرف سے کسی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے یا تکلیف پہنچائیں گے، یا کوئی حرکت اس طرح کی کریں گے جو ہمارے لیے باعث مضرت ہوگی، تو اس صورت میں ان کے ساتھ ظاہراً دوستی کر سکتے ہیں۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو تو ظاہری دوستی ان سے کر سکتے ہو۔ اور چوتھا جو درجہ ہے وہ ہے معاملات کا، مثلا کسی کافر کے ساتھ بزنس کرنا، تجارت کرنا، یا کسی کافر کو اپنی کسی کمپنی میں رکھنا، یا کافروں کی کمپنی میں کام کرنا، یا صنعت اور یہ ساری کسی بھی فیکٹری کے اندر، یہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچتا ہو، یعنی نہیں کہ تمہارے کرنے سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے پھر تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر نقصان نہیں پہنچتا تو کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، ملازم رکھ سکتے ہیں، خود ملازمت کر سکتے ہیں معاملات کے اندر۔ اس میں فقہا فرماتے ہیں جو اہل حرب کافر ہیں، جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو اسلحہ بیچنا یہ جائز نہیں، فقہا نے اس سے منع کیا کہ ان کو اسلحہ فروخت نہ کیا جائے، باقی تجارت اس کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ مسلمان کو رکھنا جائز نہیں، سمجھ آ گئی؟
دوسری ہے کسی کافر کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی خیر خواہی مطلوب ہو تو جنگی کافروں کے علاوہ باقی کافروں کے ساتھ جائز ہے۔ تیسرا ہے ظاہری دوستی، کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے، یا وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں، یا مہمان ہیں تو ان کی خاطر کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے اور ان کے نقصان سے جو ہے وہ بچا جائے۔ اس صورت میں ظاہری دوستی ان کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ اور چوتھی صورت معاملات کی ہے، وہ واضح ہے۔ تو ان 4 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان دیکھیں، وہ کیسے ہیں۔ مکہ کی زندگی پہ آپ نظر دوڑائیں تو کتنا ظلم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی۔ 13 سالہ جو دور تھا یہ کوئی آسان دور نہیں تھا، اس میں صرف یہی تھا کہ صبر کریں، بس تکلیفیں سہیں، صبر کریں، پتھر بھی پڑے، سب کچھ ہوا۔ اور شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک اس طرح سے قید ہوئے، نہ تو پانی ملتا تھا نہ کھانا ملتا تھا۔ 3 سال کوئی معمولی چیز نہیں، صحابہ اکرام نے چمڑے کھائے، درختوں کے پتے کھائے، اس حالت میں گزارا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا سب جانتے ہیں۔ صحابہ کو ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف، پھر صحابہ کو وہ مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور حضرت سمیہ کو جو ہے وہ چیر دیا گیا۔ حضرت صہیب کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، دیگر صحابہ کے ساتھ جو جن کا وہاں کوئی نہیں تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر گرائے گئے۔ اس کے بعد طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بالآخر ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں آئے۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اب آپ دیکھیں مکہ فتح ہو گیا، چابیاں آپ کے ہاتھ قبضہ میں آ گئیں، اور اس وقت تو وقت تھا نا ہر ایک سے چن چن کے انتقام لیا جاتا، ہر ایک سے بدلہ لیا جاتا، کتنا بڑا ظلم تھا پیچھے۔ لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم سب آزاد ہو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، یعنی کہ تمہاری اس ظلم پر ہم تم سے انتقام لے، ایسا نہیں، بلکہ ہم تمہیں تمہارے ان کاموں پر ملامت بھی نہیں کرتے۔ لا تثریب علیکم اليوم، تو آپ نے معاف فرما دیا۔ جنگی قیدی ہوئے، ان کے ساتھ بڑے احسان کا ایسا معاملہ کیا کہ دنیا کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی۔ اسی طرح بنو ثقیف کا وفد غیر مسلم تھا، مدینہ میں آیا، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مدینہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں انہیں ٹھہرایا، جو مسلمانوں کے لیے انتہائی عزت اور احترام کا مقام تھا۔ تو یہ سارا سلوک آپ نے کیا، صحابہ اکرام نے آگے کفار کے ساتھ یہ سلوک کیے، تو یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں، مواسات ہیں، مدارات ہیں، معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تو کر سکتے ہیں، لیکن موالات جو دلی دوستی ہے یہ کسی کافر کے لیے مناسب نہیں اور مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافروں کو اپنا دلی دوست بنائے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، یعنی ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ظاہراً ان کے ساتھ دوستی تم کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اگر تم ان کے ساتھ دلی دوستی رکھو گے تو اللہ تمہیں اپنے غصے سے اور اپنی ناراضگی سے ڈراتے ہیں، اس سے اللہ کا غضب تم پر آئے گا، اللہ ناراض ہوں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، پھر تم نے بچ کر کہاں جاؤ گے، جانا تو تم نے اپنے اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے دل کے اندر سے وہ محبت جو مسلمان کے لیے ہونی چاہیے وہ کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب ایک انسان آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے میں مسلمان سے بھی بہت محبت اور دوستی رکھتا ہوں، کافروں سے بھی، تو اس میں ایک دل کے اندر یہ اللہ کے دشمن کی اور اللہ کے دوست کی محبت یہ جمع نہیں ہو سکتی، 2 محبتیں نہیں آئیں گی، ایک ہی آئے گی۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ فرما دیجئے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ، یعنی اگر دل کے اندر محبت ہے، آپ بیٹھے ہیں آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، زبان سے آپ جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے، ظاہری عمل جو ہوگا ہم تو اسے دیکھیں گے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ہم نے اسے دیکھنا ہے، دل کے اندر کیا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو اپنے دل کا پتہ ہے، میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا میرے دل میں کیا آ رہا ہے، ہاں اللہ کو پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں کیا آ رہا ہے، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا برابر۔ اب جو آگے کل آئے گا میرے دل کے اندر وہ مجھے بھی نہیں پتا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ کل کیا آئے گا، تو اللہ کا علم لا محدود ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یہ اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ وہ سب جانتے ہیں۔ اب ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ زمین کو دیکھتے ہیں، اب ظاہر ہے اس سے مراد ساری کائنات کا علم ہے،
سمندروں کی تہ میں کیا ہے، آسمانوں سے اوپر کیا ہے، ایک ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، آسمان میں یا زمین میں ایک ذرہ بھی ہو. وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. ایک چھوٹا سا ذرہ، ایک ذرے کا بھی 100واں حصہ کر لو، اور اگر وہ کسی چٹان میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، جہاں بھی ہے اللہ اسے بھی حاضر کریں گے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے ہمیں مشکل نظر آتی ہیں، اللہ کے لیے سب آسان ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو ایک دن آئے گا جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر تم نے جو جو عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن سارا ظاہر ہوگا. اچھے عمل ہوں گے تو وہ بھی سامنے آئیں گے، برے عمل ہوں گے تو وہ بھی سامنے آئیں گے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کو اعمال ہی اعمال نظر آئیں گے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کو وہ اپنے اعمال ہی اعمال، یعنی دائیں طرف اچھے عمل اور بری طرف اس کو اس کے برے عمل نظر آئیں گے. اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی آگ دکھائی دے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ، جہنم کی جو آگ ہے، اس سے بچو، اگرچہ کھجور کی چھلکے کے برابر بھی ہو، اس سے جو ہے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس میں سارے اعمال جو ہے وہ کھل کے سامنے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر انسان اپنے سامنے اپنے اچھے اعمال کو موجود پائے گا. وما عملت من سوء، اور اپنے برے اعمال کو بھی موجود پائے گا. جو اس نے دنیا میں اچھا عمل کیا وہ وہاں موجود، برا عمل کیا وہاں موجود. اگر دل کے اندر کافروں کے ساتھ دوستی تھی تو وہ بھی وہاں کھل کے سامنے آ جائے گی. دنیا میں تو چھپایا تھا، وہاں نہیں چھپا سکو گے، وہاں سامنے آئے گا. ہاں، جو برے عمل ہوئے اور انسان نے توبہ کر لی، سچی توبہ کی، اللہ نے وہ مٹا دیے، وہ نہیں آئیں گے دوبارہ، ختم. بلکہ اللہ سے جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہوتی ہیں اللہ ان برائیوں کو نیکیوں میں شامل کر کے اس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھا دیتے ہیں. نیکیوں کا پلڑا اس کا وزنی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، سچی توبہ انسان کرے. ہاں، جو اسی طرح چلا گیا پھر اس کے جو برے عمل ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے، اور ان برے اعمال کو دیکھ کر انسان کی کیا تمنا ہوگی. دیکھیں نا، اب ظاہر ہے آگے جہنم ہے، حساب لینے والے اللہ ہیں، اور بیچ میں کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں. انسان کی دائیں طرف اچھے عمل، بائیں طرف برے عمل، سامنے جہنم کی آگ. تو صورت میں انسان کی پھر کیا حالت ہوگی. اس لیے یہ دنیا کا جو تھوڑا سا یہ مرحلہ ہے، یہ ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے جس طرح ہمارے اللہ ہمیں چاہتے ہیں اور جس طرح اگلی آیات میں آ رہا ہے. تو اس وقت پھر انسان کیا تمنا کرے گا، کاش کہ میرے اور اس برے عمل کے درمیان امدم بعیدہ، بہت دور کی مسافت ہوتی. یعنی یہ عمل جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آتا، یا دنیا میں یہ عمل ہم کرتے ہی نہ. یہ عمل میں کرنے، جو گناہ کرنے گیا تھا، میرے اور اس گناہ کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا. اور پھر جس طرح شیطان کے بارے میں کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، بہت برا ساتھی ہے. تو اعمال جو ہے وہ سامنے وہاں موجود ہوں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور تمہیں اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ پاک جو ہے نہایت ہی شفقت فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر. قیامت کا دن ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا. گناہگار بندہ ہوگا، نیکیاں بھی اس کے پاس ہوں گی. بہرحال اللہ پاک اسے قریب کر کر اس پر اپنا پردہ ڈال دیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، جیسے اللہ کی شان ہے. ہاتھ اس طرح کا تو نہیں اللہ پاک کا، جیسے اس کی شایان شان ہے. تو اسے اللہ گناہ یاد کروائیں گے. تو نے یہ گناہ کیا تھا. اب ہمیں سب پتہ ہوگا وہاں کہ ہم کیا دنیا میں ہم کیا کرتے رہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا میں یہاں درس سن رہا تھا، مجھے بھی پتہ ہوگا میں دے رہا تھا. سب اچھا یا برا جو بھی ہے، خضر صاحب کو بھی انشاءاللہ وہاں یہ پتہ ہوگا کہ بھائی میں حاضر ہوا تھا. تو وہاں جو ہے اللہ پاک جو ہے اس کو بتائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا. اقرار کرے گا کیا. پھر اللہ فرمائیں گے یہ بھی کیا تھا، کہے گا یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. اللہ فرمائیں گے اچھا تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دی، اب تجھے میں جنت عطا کرتا.
اللہ پاک انتہائی شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو ارادہ تو تھا یہ آیت پوری ہوں لیکن نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کر پھر محبت کس طرح ہو، محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ محبت حاصل کس طرح کر سکتے ہیں ہم، اور فطری طور پر ہر انسان کو اپنے رب سے کس طرح کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آگے تک گیا ہے، ایک لمبا تذکرہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نجران کا وفد آیا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت پر وہ بحث کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ صورت اسی کے متعلق جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو زندگی رہی انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ اگلی آیات کو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔